الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کل موجودہ دور میں بکثرت یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اسٹمک پین ہو رہا ہے لوگوں کو، فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اور سر کا درد ہو جاتا ہے، سستی اور کاہلی زیادہ ہو جاتی ہے، کام اچھے طریقے سے ہو نہیں پاتے اور ہاضمہ اتنا اچھا نہیں رہتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہمارے گھروں میں جو کھانا بنتا ہے اس پہ سے برکت اٹھ چکی ہے۔ برکت کیوں اٹھ چکی ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہے۔ اور وہ کیوں شامل حال نہیں ہے؟ اس کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا گھرانہ ہو تو برکت کیوں نہ ہو ہمارے گھر میں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیلی روٹین کیا تھی؟ وہ ڈیلی روٹین یہ تھی کہ صبح صبح اٹھتے، ان کی بیٹی بھی اٹھتی، ان کی بیوی بھی اٹھتی، اور پھر کیا کرتے؟ سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر ذکر و اذکار کرتے، پھر ذکر و اذکار کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے، منزل پوری کرتے۔ اس چیز کی عادت بنائی ہوئی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی پڑھا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی پک رہا ہے، اور جب کھانا پک رہا ہے، کھانا پکنے کے دوران ہی 5 سپارے مکمل ہو جاتے۔ یہ گھرانہ تھا جہاں پر گھروں میں برکت ہوا کرتی تھی، ان کے کھانوں میں برکت ہوا کرتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مہمان ہوئے۔ تو جب مہمان ہوئے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام شافعی کے لیے کھانے بنوائے، اور جب کھانا بنوایا تو بنانے والی ان کی بیٹی تھی۔ جب انہوں نے کھانا بنوایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بس دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا تناول کیا۔ جب کھانا کھانا شروع کیا تو ضرورت سے زیادہ کھا لیا، جتنا عام روٹین میں کھایا کرتے تھے اس سے تھوڑا زیادہ کھا لیا۔ جب زیادہ کھا لیا تو کھانے کے بعد وہ اپنے مہمان خانے میں چلے گئے۔ جب مہمان خانے میں چلے گئے تو وہاں پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، رات کا وقت تھا۔ تو ان کی بیٹی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جو تھی، انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور اپنے والد امام احمد سے پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی آپ تعریفی کیا کرتے ہیں، جن کے علم کی بارے میں ہم کو بتایا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا جی وہی امام شافعی ہیں۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ میں نے 3 بہت عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ 3 باتیں کیا دیکھی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام احمد اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا دیکھا، آپ بتاؤ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے جب کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانا ضرورت سے زیادہ کھا لیا۔ دیکھیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ کم کھایا کرتے تھے، کیونکہ کم کھانا صحت ہے اور زیادہ کھانا بیماری ہے۔ ان کی بیٹی نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یہ اس شخص نے کھانا زیادہ کھا لیا۔ دوسری چیز کیا نوٹ کی؟ انہوں نے کہا، ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ سیدھے کھانا کھانے کے بعد چلے گئے اور آرام خانے میں اور جا کے آرام کرنا شروع کر دیا، اور پوری رات جو ہے نا سوتے رہے، اور صبح کی نماز جو ہے وہ بغیر وضو کے ہم کو پڑھا دی۔ یہ دوسری بات تھی، اور تیسری بات یہ کہ صبح کی نماز انہوں نے ہمیں بغیر وضو کے پڑھا دی۔ تو امام احمد بن حنبل بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا میں ضرور اپنے استاد سے پوچھتا ہوں۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کریم ہو، اور کریم لوگوں کا جو کھانا ہوا کرتا ہے اس میں شفا ہوا کرتی ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے، اسی وجہ سے میں نے کھانا زیادہ کھا لیا تاکہ میری بیماریاں اندر کی ختم ہو جائیں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ کیسا بہترین کھانا تھا۔ اور کیوں نہ اتنا بہترین کھانا ہو، کیونکہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہوتی تھی۔ 5 منزلیں 5 سپارے پورے مکمل ہو جاتے تھے جب کھانا تیار ہو جاتا تھا۔ یہ ایک بات کا جواب دیا انہوں نے، اور ساتھ میں فرمایا کہ اور جو بخیل ہوتا ہے اور اس کے کھانے میں مرض ہوتا ہے،
اس کے کھانے میں بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو کھانے سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ یہ ایک بات کا جواب دیا امام شافعی۔ دوسرا سوال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوچھا تھا امام شافعی سے کہ آپ نے رات بھر جو ہے نفل نماز نہیں پڑھی، کیونکہ اس زمانے میں قیام اللیل کیا کرتے تھے لوگ، اور راتوں میں تہجد میں اٹھ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا تھا جو نماز راتوں میں اٹھ کر نہ پڑھتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں کھانا کھا کے اندر گیا آرام کرنے کے لیے تو لیٹا تو میں ایک پل کے لیے بھی سویا نہیں، بلکہ کچھ احادیث میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے 72 مسائل اخذ کیے، اور وہ مسائل جو میں نے نکالے تو ان مسائل کو نکالنے میں فجر ہو گئی، اور میں ایک پل کے لیے بھی میری آنکھ نہیں لگی، اور میں رات ہی کے عشاء ہی کے وضو سے میرا وضو برقرار تھا۔ اس وجہ سے جو پانی کے لیے لوٹا رکھا ہوا تھا مجھے وضو کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، اور میں نے بغیر وضو کیے آپ حضرات کو نماز پڑھا۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، یہاں سے کیسی زبردست بات معلوم ہوتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا وہ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے کھانے میں شفا ہے۔ تو یہ تینوں سوالوں کے جواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا یہ کھانا کس سے بنایا تھا رات میں؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میری بیٹی نے بنایا تھا، وہ حافظ قرآن ہے، اور جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی پڑھ رہی ہوتی ہے، تو پڑھتے پڑھتے جب کھانا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے 5 سپارے بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ برکتیں ہیں جو ہمارے کھانوں میں نہیں ہیں موجود، ان برکتوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب یہ برکتیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہمارے کھانوں میں موجود ہوں گی تو ہمیں کیوں اس قسم کی سٹمک پین، فوڈ پوائزننگ اور سر کا درد، سستی اور کاہلی ہوگی۔ آج کل کے زمانے میں ہمارے گھروں میں اس قسم کا رواج بالکل بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یا تو گھروں میں جو عورتیں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات گانے سنتے ہوئے بنا رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات ٹی وی میں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بنا رہی ہوتی ہیں، کبھی کوئی ڈائجسٹ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اس کو پڑھتے پڑھتے بنا رہی ہوتی ہیں، یا کبھی ہم ہوٹلوں سے لیتے ہیں کھانے، اور ہوٹلوں سے جو کھانے لیتے ہیں جو بنانے والے ہوتے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ تو اس قسم کے بے برکتی والے کھانے جن میں برکت ہی موجود نہ ہو، تو ایسے کھانے جب کھائے جائیں گے تو ان کے کھانے سے ہم کیسے فٹ رہ سکتے ہیں؟ ہم فٹ اسی طریقے سے رہ سکتے ہیں جب ہمارے کھانوں میں برکتیں ہوں گی، اور برکتیں کیسے آئیں گی؟ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اللہ کی رحمت کیسے شامل حال ہوگی؟ جب اللہ پاک کو راضی کیا جائے گا۔ ہم کھانا بناتے وقت اللہ پاک کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت، اگر کوئی حافظ نہیں ہے، حافظہ نہیں ہے، مشکل ہے، تو کم از کم ذکر و اذکار درود شریف کا ورد کرتے رہیں تو کھانے میں ضرور برکت آئے گی۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔